میری ان سے ملاقات فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں ستیانہ کے قریب ایک جگہ مجلس میں ہوئی۔ میرا زمانہ طالب علمی تھا، میرا ابتدائیہ تھا۔ میرا ممبر پہ جانے کا وقت ہوا اور بانی مجلس نے مجھے ممبر پہ جانے کے لیے کہا۔ علامہ ناصر عباس اس مجلس میں ان کا ایک وقت تھا، ان کی دعوت تھی اور انہوں نے اپنا ایک خصوصی خطاب تھا ان کا، اور پوری دنیا ایک تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ علامہ ناصر کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اور میں نے اس موقع کو بڑا غنیمت جانا خطابت کے اعتبار سے کہ شہید ناصر عباس کے آنے سے پہلے، قبلہ کے آنے سے پہلے میں اپنی ڈیوٹی دوں۔ جو ہی میں ان کے بانی مجلس کے اس بیٹھک، اس کمرے سے نکل کے جائے مجلس کے قریب پہنچا تو شہید ناصر عباس کی گاڑی جو تھی وہ دھول اڑاتی ہوئی امام بارگاہ کی طرف آ رہی تھی۔ لوگوں کی کثیر تعداد جو باہر کھڑی تھی، انہوں نے دیکھا کہ شہید ناصر عباس کی گاڑی آ گئی تو لوگ امام بارگاہ کی طرف دوڑے اور ایک ہی لمحے میں امام بارگاہ جو ہے وہ مکمل بھر گیا۔ اتنی دیر میں امام بارگاہ کے دروازے پہ پہنچا تھا، یہ شہید ناصر عباس جو تھے وہ گاڑی سے اترے اور لوگوں کی رش ان کی طرف، ان سے سلام لینے کے لیے آگے بڑھے، اور شہید ناصر عباس جو تھے وہ گاڑی سے مجلس کی طرف، ممبر کی طرف جانے لگے۔ ممبر پہ جاتے ہوئے وہیں پہ رک گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب میں اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکوں گا، یقیناً اب علامہ ناصر عباس پڑھیں گے اور پھر مجھے ان کے بعد وقت ملے گا۔ میرے اندر کا وہ جو خطیب جس کی خواہش تھی کہ میں بھرپور مجمع میں خطاب کروں وہ دم توڑ گئی۔ اب مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ، کیونکہ مغرب کا وقت بھی قریب ہے، ناصر عباس قبلہ کو سننے کے بعد یہ لوگ چلے جائیں گے۔ قبلہ انصاری صاحب یقین مانیے گا کہ علامہ ناصر عباس نے امام بارگاہ کے دروازے سے ممبر پہ جاتے تک بانی مجلس سے پوچھا کہ میرے بعد مجلس ختم ہو جائے گی یا کوئی پڑھے گا؟ انہوں نے کہا جی کہ خطیب ہیں ہمارے فیصل آباد سے، انہوں نے پڑھنا ہے لیکن اب وہ آپ کے بعد پڑھیں گے، ہم انہیں ممبر پہ لے کے آئے۔ وہ وہیں پہ رک گئے اور رک کے انہوں نے کہا وہ کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ امام بارگاہ کے دروازے پہ رک۔ انہوں نے کہا انہیں بلوائیں۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا جب قریب پہنچا تو میں نے بڑا ادب سے جھک کے سلام کیا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا کے، بانی کے سامنے نہیں، بالکل مجھے گلے سے لگا کے میرے کان پہ کہا مجھ سے پہلے پڑھ لو، اور بالکل ایک لمحے کے لیے پریشان ہو کے نہیں پڑھنا، جیسے پڑھتے ہو ویسے پڑھنا۔ اور یہ کہہ کے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ممبر کے قریب لے گئے۔ میں نے مجلس پڑھنی شروع کی اور میرے اندر کی وہ الفاظ، وہ ترتیب، وہ دم توڑ رہی تھی کہ اتنے بڑے خطیب کے سامنے میں مجلس پڑھوں گا تو مجھے جلدی کیا پڑھنا ہے۔ تو جو ہی میں نے خطبہ مکمل کیا اور مجلس کا آغاز ہونے لگا تو علامہ ناصر عباس نے مجمع سے آواز دی، بیٹا تحمل سے پڑھنا اور جو پڑھنا چاہتے ہو وہ پڑھنا۔ یہ ان کا پہلا لفظ تھا۔ یقیناً پھر جب میں نے اپنے جیسے ان خطبہ سے جب میں ملا کہ شاید یہ صرف محبت میرے ساتھ تھی، تو جس بھی اس دور کے نئے خطیب سے میں نے سنا انہوں نے یہی کہا کہ میں نے انہیں ایسا ہی پایا، وہ بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت اسی انداز میں کیا کرتے۔